تاج محل ایک شہنشاہ اور اس کے پسندیدہ بیوی کے درمیان لازوال محبت کی نشانی ہے۔ تاج محل کو دنیا کے 7 جدید عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مندر ہے جس کا اصل نام تیجو محلیہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو شاہ جہاں نے نہیں بلکہ اسے راجہ پرماردیو نے 13ویں صدی میں بنایا، اور شاہ جہاں نے اس محل کو راجہ سے خریدا ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کو شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کیا ہے۔ تو دوستو، یہ ممکن نہیں کہ یہ دونوں صحیح ہو، ایک کو تو غلط ہونا ہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بنانے والے کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ تاج محل ہندوستان کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے تعمیر کی گئی ہے۔ دنیا کے جدید عجوبوں میں سے ایک ہے۔ آگرہ میں واقع سنگ مرمر سے بنا یہ عظیم الشان عمارت در حقیقت مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوبہ کی یاد میں تعمیر کیا تھا، اور تاریخ کے اوراق میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ جہاں کی محبوب بیوی ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھی، اس نے شاہ جہاں سے یہ خواہش کی تھی کہ اس کے قبر پر دنیا کا خوبصورت ترین مقبرہ بنائی جائے۔ یہ 17 جون 1631 کی بات ہے۔ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مغل شہنشاہ شاہ جہاں انتہائی صدمے کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ صدمہ ہفتے، مہینے نہیں بلکہ سالوں تک جاری رہتی ہے۔ صدمے کی وجہ سے وہ امور مملکت پر خاص توجہ نہیں دے سکا اور اپنی بیوی کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا۔ ممتاز محل کے موت کے 6 مہینے بعد شاہ جہاں نے ممتاز محل کی قبر پر مقبرہ بنانے کا منصوبہ بنایا، اور 1631 میں تاج محل کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تعمیراتی کام سالوں تک جاری رہتا ہے۔ تقریباً 20,000 مزدوروں نے 22 سال دن رات کام کر کے دنیا کے اس جدید عجوبے کو تعمیر کیا، اور اس زمانے میں تاج محل پر 3 کروڑ 20 لاکھ کا خرچ آیا، جو کہ آج کی تاریخ میں اربوں روپے بنتا ہے۔ بلڈنگ میٹیریل کو آگرہ لانے کے لیے ہزاروں ہتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ بلڈنگ میں استعمال ہونے والے سفید سنگ مرمر کو ہندوستان کے علاقے راجستھان سے لائے تھے۔ تاج محل کے تعمیر کے دوران خوبصورتی کا باعث بننے والے مختلف قسم کی قیمتی پتھروں کو دنیا کے کونے کونے سے لائے گئے تھے۔ تاج محل 42 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ بلڈنگ کے اوپر جو بڑا گنبد نظر آتا ہے، اس کو ایک ترک ماہر نے ڈیزائن کیا ہے، جس کا نام اسماعیل خان ہے۔ محل کے در و دیوار پر قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ کندہ کیے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والے تعریف کے بنا نہیں رہ سکتا، اور خطاطی کا ایک امانت خان نامی ماہر کے سرپرستی میں تھا۔ تاج محل کے ڈیزائن شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ تاج محل بنانے کا کام اتنا آسان اور سادہ نہیں تھا۔ شاہ جہاں نے شاہی خزانے کے دروازے اس عمارت کو بنانے کے لیے کھلے رکھے تھے، جس کی وجہ سے شاہی خزانہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خالی ہوتی جا رہی تھی۔ 20,000 مزدوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے علاقوں سے اناج وغیرہ جمع کیے تھے، جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں خوراک کی قلت پڑ گیا تھا۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنی رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بلیک شیڈ دیتا ہے، اور جب سورج تھوڑا اوپر آتا ہے تو یہ لائٹ یلو شکل اختیار کرتا ہے، اور دوپہر کے وقت سفید موتی کی طرح چمکتا ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت تاج محل سنہری رنگ اختیار کرتا ہے۔ 20,000 مزدوروں کا 22 سال مسلسل کام کرنے کے بعد 1653 میں تاج محل کی کنسٹرکشن مکمل ہو جاتی ہے۔ تاج محل کے 3 دروازے ہیں، اور تاج محل کے اندر 2 مقبرے ہیں، ایک ممتاز محل کی جبکہ دوسری مقبرہ شاہ جہاں کی ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے تعمیر ہونے والی یہ شاہکار آج بھی دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی اور طرز تعمیر سے حیران کر دیتے ہیں۔ یہ صرف محل نہیں بلکہ عجوبہ ہے، اور ایک سیاحتی پوائنٹ کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ تو دوستو، تاج محل کے بارے میں یہ معلومات اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔